پیچھے عزیز شاہ کو یادوں کے سمندر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، جن یادوں سے وہ پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے وہ بار بار ان کے سامنے آ رہی تھی۔ کانوں میں برسوں پہلے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آوازیں جو عزیز شاہ کو سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، وہ آوازیں جو انہیں ہمیشہ بے چین رکھتی تھی، وہ آوازیں آج پھر ان کا چین لے گئی تھی۔ سائیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کتنی محبت کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں مر بھی جاؤں گی تب بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ سائیں، اللہ نے شوہر کا مرتبہ بہت اونچا لکھا ہے اور آپ میرے سب کچھ ہیں۔ روزینہ شاہ عزیز شاہ سے زندگی کی آخری سانس تک محبت کرتی رہے گی۔ آپ کو تو سب کچھ معاف ہے سائیں۔ سائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں میرا، میں نے کچھ نہیں کیا سائیں۔ سائیں، یہ غلط ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے مجھ پہ۔ میں نے زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا، میں بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ سائیں، خدا کے لیے اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ ہمارا بچہ ہے یہ، سائیں آپ کا خون ہے، خدا کے لیے سائیں ہمیں بے سہارا مت چھوڑیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ عزیز سائیں، ایسا مت کریں، مت کریں ایسا۔ آپ کو اپنی ہر غلطی کا احساس ایک دن ضرور ہوگا سائیں، لیکن دعا کیجیے گا تب تک وقت نہ نکل جائے، کیونکہ اگر وقت نکل گیا تو سوائے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ سائیں، اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آوازیں اور زور سے ان کے کان چیر رہی تھی۔ سائیں، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ۔ انہوں نے زور سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ بس کرو، بس کرو، بس کر جاؤ خدا کے لیے۔ اب ان کی حد ہو چکی تھی، وہ باقاعدہ چلاتے ہوئے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ چکے تھے۔ روزینہ، اتنے سالوں بعد بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھوں گی۔ دیکھو، تمہارے جانے کے بعد بھی تم مجھے ابھی تک یاد ہو، مگر صرف تکلیف دینے کے لیے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا تم اسی کی حقدار تھی روزینہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نیند کی دوائی کھا کر نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ مگر ابھی تو پوری رات باقی تھی اور ابھی تو خوف کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو عزیز شاہ کو پوری رات نیند کی دوائی کھانے کے بعد بھی سکون سے نہیں سونے دیتا تھا۔ یا اللہ سائیں، یہ کیا، ایسے کیسے، یہ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اب سامنے کا منظر دیکھ کے آگے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سامنے کا منظر دیکھ کر خوف آ رہا تھا، مگر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اور اس کے جسم پر خنجر کا نشان جس سے خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اس کی سفید شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی، بے اختیار دانین آگے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا ابان؟ پتہ نہیں کیوں مگر اس کو تکلیف میں دیکھ کر دانین سے رہا نہیں گیا۔ ابان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ کیسے لگا، لیکن ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، ابھی تو اسے بس کیسے بھی کر کے اسے ٹھیک کرنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرا گیا تھا، جس سے اس کے پاؤں میں شدید درد کی لہر دوڑی تھی، مگر ابھی اسے کہاں اپنی فکر تھی، ابھی تو اسے بس اسے ٹھیک کرنا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے کچن میں سے دوائی کا باکس لے کر اوپر کی جانب آئی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی پورے طریقے سے بند نہیں ہوئی تھی۔ دانین کے پاؤں میں لگی ہوئی چوٹ سے وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، مگر ابھی بھی اسے اوپر پہنچنا تھا۔ سیڑھیوں سے بہت مشکل سے وہ اس کے کمرے تک پہنچی۔ آگے بڑھ کے اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی پیٹھ پہ جو خنجر کا نشان تھا اس سے خون صاف کرنے لگی۔ جب بلیک ڈیول کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے زخم پہ دوائی لگا رہا ہے تو وہ یکدم پیچھے کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ وہ غرا کے بولا۔ ایک پل کے لیے تو دانی سہم گئی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ دانین کے پورے جسم میں خوف اور تیزی سے داخل ہو چکا تھا۔ وہ آپ کا زخم، خون زیادہ نکل رہا ہے، وہ ہکلا کر اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا یہ روپ پہلی بار دانی نے دیکھا تھا، مگر اس کا زخم کافی گہرا تھا، وہ ہرگز اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، تو اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ کیا لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اس کی آواز اور تیز تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ دیکھیں، میں نہیں جا سکتی، آپ کا زخم بہت گہرا ہے، فوری طور پہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو خنجر کا زہر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، مگر اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے، اور میں میڈیکل ہی پڑھ رہی ہوں، اور وہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کسی کو اگر تکلیف میں دیکھو تو فوراً اس کی مدد کرو، چاہے سامنے والا کتنا ہی منع کرے۔ تو میں ابان صاحب اپنا کام کر رہی ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے تنگ مت کریں۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہہ کے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی، مگر وہ کہاں سن رہا تھا، وہ تو بے ہوشی کی الگ وادیوں میں سیر کر رہا تھا۔ جب دانی نے اسے چپ دیکھا تو سکون کا سانس لیا، اب وہ چپ چاپ اپنا کام کر سکتی تھی۔ 15 منٹ بعد اس نے اس کی پٹی مکمل کر دی۔
یا اللہ سائیں شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب ان کو بس بیڈ پہ لٹانا ہے الٹا، تاکہ زخم پر زور نہ آئے، پھر انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس بھاری بھرکم آدمی کو کیسے اٹھا کر بیڈ پہ لے کے جائے۔ دانش جتنی 3 لڑکیاں بھی اس سے مشکل سے ہی اٹھا پائیں، وہ تو تھی بھی سنگل پسلی۔ اس کو اٹھانا مطلب کہ پہاڑ کو سر کرنے کے برابر تھا، مگر اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ زیادہ دیر اسے بیٹھتا تو اس کی کمر اٹک جاتی، جس سے اسے اور تکلیف ہو جاتی۔ وہ اب کیا کرتی؟ پیچھے سے وہ اسے پکڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ پیچھے اس کا زخم تھا جس پر اس سے پٹی باندھی تھی۔ اب یہی راستہ بچا تھا کہ وہ اسے آگے سے سہارا دے کے بیڈ پہ پہنچائے۔ وہ اللہ سائی کا نام لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یا اللہ سائی، بس انہیں آج اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دوں، مجھے ہمت دینا۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو کل پورے 40 روپے کی مٹھائی بانٹوں گی، بس ہمت دے دے اللہ سائیں۔ وہ بس دعائیں مانگتے ہوئے اب اسے اٹھانے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کھاتے ہیں؟ اتنا وزن تو ہماری گاؤں کی بھینسوں کے اندر بھی نہیں ہوتا جتنا وزن اس آدمی کے اندر ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب سامنے سے ابان کی آنکھیں کھلی۔ وہ سب نے بالکل قریب دانی کو دیکھ کے وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ بالکل اس سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اتنا قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا کا گزرنا بھی ناممکن تھا۔ پہلے ابان نے اسے دیکھا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی۔ دانی نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو فوراً پیچھے کی طرف ہٹی اور وضاحت دینے ہی لگی تھی جب سامنے سے ابان خود بول اٹھا۔ تو اب تم ان حرکتوں سے مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرو گی؟ تم بھی ان لڑکیوں کی طرح چیپ ہی ہو۔ لڑکے اگر سیدھے طریقے سے متوجہ نہ ہو تو ایسے حربے اپنا کر اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور دانی کے اوپر جیسے کسی نے ابلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ اس کے پورے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ جو اس نے اتنا سب کچھ کیا، اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے کردار پہ وہ وار کر رہا تھا۔ دیکھیں ابان صاحب، آپ غلط۔ وہ سنجیدگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں وضاحت دینے لگی تھی۔ او جسٹ شٹ اپ۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ گاؤں سے چھوٹے گھروں میں رہنے والی لڑکیاں جب اتنے بڑے گھر کو دیکھ لیں تو اسے اپنا بنانے کا سوچتی ہیں، اور تم بھی وہی کر رہی ہو۔ جب ایسے متوجہ نہیں ہوا تو اب گھٹیا حرکتیں کرو گی؟ اس کے اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ دانی نے اس کے منہ پہ دے مارا۔ چپ، بالکل چپ ابان۔ وہ اس پہ بجلی کی طرح گرجی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ جیسی لڑکیاں؟ اگر مجھے اپنے آپ کو تمہاری طرف مائل کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکی ہوتی، لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہوئی، اور آج میرے کردار پر وار کر کے ثابت کر دیا کہ کتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں آپ۔ میں یہاں پر ایک مجبوری کے تحت رہ رہی تھی، بلکہ خود بھی نہیں، آپ نے خود روکا تھا مجھے، یاد ہے نا ابان صاحب؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھانا ہرگز نہیں۔ ان کی تربیت کی تو گاؤں میں مثالیں دی جاتی تھی، اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے برسنے کو بےتاب تھے، مگر اسے اس بے حس آدمی کے سامنے اپنے آنسو دکھا کر خود کو کمزور نہیں کرنا تھا۔ اور بات رہی اس گھر کی، تو میں ابھی کے ابھی چھوڑتی ہوں۔ میں ویسے بھی اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی، اور میری تربیت کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں یہ میں جانتی ہوں۔ آپ کی تربیت اچھے طریقے سے نظر آ گئی ابان صاحب۔ اور سامنے ابان، جو ابھی تک اس تھپڑ کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اس کی باتیں تو اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ آپ کا زخم گہرا تھا، اگر فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو زہر اندر تک پھیل جاتا، اور کچھ ہی دیر بعد تڑپ تڑپ کے آپ مر جاتے، اور پھر جنازے میں لوگ آپ کو اٹھا کر قبر میں چھوڑ آتے، اور وہاں پہ اپنے اعمال کا بدلہ چکا رہے ہوتے آپ۔ لیکن میری ہی غلطی تھی کہ میں نے یہ کیا۔ میری بلا سے ابان، اگر آپ مر بھی جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں۔ وہ اتنا کہہ کے پیچھے کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر پہلے جو چوٹ پاؤں میں لگی تھی، اس کا درد اس کے دل پہ لگی ہوئی چوٹ سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس انسان کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، اور وہ بس روئی جا رہی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر وہ باہر کی جانب جا رہی تھی۔ پیر میں لگی چوٹ سے وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجنے کو آئے تھے، اور اس ٹائم ایک لڑکی کا باہر نکلنا ہرگز مناسب نہیں تھا، مگر جو الزام اس نے اس کے کردار پہ لگائے تھے، اگر کسی میں عزت نفس ہوگی تو وہ ایک سیکنڈ بھی اس بے حس آدمی کے گھر میں نہیں رکے گی۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس دہلیز سے قدم باہر نکال چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے ایک اور مصیبت تیار تھی۔ آگے اس کے لیے ایک اور آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے بے خبر بس اپنے آنسو آنکھوں سے بارش کی طرح ٹپکا کر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس شہر میں نئی تھی، اسے تو اپنے ہاسٹل کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی آدم کے ساتھ جاتی تھی، اسی ایک کو تو اس کی فکر تھی۔
اوپر سے یہ اندھیری رات جو اسے اور ڈرا رہی تھی۔ وہ ان سنسان راہوں پہ بس چلتی جا رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کے چہرے پہ کالا کپڑا ڈال دیا۔ ابھی وہ چلانے کی کوشش کرتی کہ اتنے میں ایک گاڑی سامنے آئی اور اس میں اسے بٹھا کر کہاں لے گئی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ گارڈ نے اسے اطلاع دی کہ وہ لڑکی گھر سے باہر نکل چکی ہے، مگر اسے کہاں فکر تھی اس لڑکی نے جو اسے تھپڑ مارا تھا وہ تو ابھی اس تھپڑ سے باہر نہیں آیا تھا۔ اب وہ اس کی کیا فکر کرتا؟ وہ شاور لینے کے لیے واش روم کے اندر گیا۔ جب ٹھنڈا پانی پیٹھ پہ گیا تو اسے محسوس ہوا کہ پیچھے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو شیشے سے اس نے دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر ابھی اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ الٹا لیٹ کر سو چکا تھا، ان سب چیزوں سے بے خبر کہ اس لڑکی پہ کیا قیامت گزر رہی تھی۔ وہ بے خبر تھا کہ اس لڑکی پر اس کی وجہ سے کیا مصیبت آ چکی ہے۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جو غلطی اس کا زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اماں جان، آپ تو بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ آپ نے خود کی کیا حالت کر لی ہے؟ چلیں نا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، پلیز اماں چلیں۔ ننھا سا بچہ اپنی ماں کو ہاتھ سے تھام کر بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ بتائیں، آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ روزینہ بیگم نے بات بدلنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میری ہی پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں آپ کے لیے دوائی لاتا ہوں، آپ دوائی کھا لیں اور آرام کریں۔ مگر آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، میں پہلے آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ ننھا سا بچہ نیچے اپنی ماں کے لیے کھانا لینے جا رہا تھا۔ روزینہ بیگم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر انہیں اپنی فکر کہاں تھی؟ انہیں بس اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نہ کرے ان کو کچھ بھی ہو جاتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ وہ چھوٹا تھا، مگر وقت نے اسے بڑا ہونے سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھ کر نیچے کی جانب جا رہا تھا، جب اتنے میں ہی اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہے ہو تم؟ کائنات شاہ کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پہلے تو وہ خود سوچنے لگا، پھر یہ معصوم سی آواز میں کہنے لگا، چھوٹی امی، میں وہ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے امی مت کہا کرو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس گھٹیا عورت کے گھٹیا بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کی۔ آپ نے مجھے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن میری مما کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں کھانا دے کر دوائی دینے جا رہا ہوں۔ کائنات شاہ کے الفاظ اسے غصے میں مبتلا کر چکے تھے۔ اوہ، طبیعت نہیں ٹھیک اس کی؟ یا پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی گھٹیا چالیں چل رہی ہے؟ وہ اسے کیا لگتا ہے وہ ایسا کر کے شاہ صاحب کو مجھ سے دور کر سکتی ہے؟ اپنی ماں کو کہہ دو، اگر ایسا کر کے وہ شاہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سوچ رہی ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور اگر اس نے اپنی یہ چالیں نہیں چھوڑی تو اسی دن اس حویلی سے باہر اٹھا کر پھینک دوں گی میں تم دونوں کو۔ وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہی تھی۔ میری ماں چالیں نہیں چلتی، اور آپ نے سب کو اپنے جیسے سمجھا ہوا ہے کیا؟ اور اگلے ہی پل کائنات شاہ کا زوردار تھپڑ اس کی نرم گالوں پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ میرے سامنے زبان چلائے گا تو؟ میری طرح نہیں کرتی وہ، میں کم سے کم کسی ایک کے ساتھ تھی، اسی سے شادی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہوں، تمہاری ماں کی طرح نہیں ہوں جو پتہ نہیں کتنے یار بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے بعد ابھی بھی اپنے عاشقوں سے ملتی ہے، اور تم مجھے باتیں سناؤ گے؟ ہاں۔ اور پھر اگلا تھپڑ اس کے دوسرے گال پر پڑا تھا۔ وہ رویا نہیں تھا، اسے رونا آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ چل رہی تھی، ایسا انتقام کہ بس سامنے کھڑی عورت کو وہ جلا ہی دے گا۔ روزینہ شاہ آوازیں سن کر نیچے کی جانب بھاگتی آئی، سامنے ابان کو دیکھ کر جو کائنات شاہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی کائنات شاہ اپنا ہاتھ اٹھاتی کہ اتنے میں ہی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ خبردار کائنات، میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک کر ابان کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ ربائشہ جو ابھی صرف 4 سال کی تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ کر سب دیکھنے لگی۔ ابان، اندر آ جاؤ، روزینہ شاہ اسے اندر جانے کا کہہ رہی تھی۔ امی، آپ کہتی کیوں نہیں ہیں اس عورت سے؟ انہوں نے جو ہمارے… ابان، میں نے کیا کہا ہے؟ اندر آ جاؤ۔ ان کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ ربائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ابان کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب لے کے جانے لگی۔ اتنے میں زاویار بھی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ روبی، ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیبی بھائی، آپ انہیں اندر لے جائیں، امی اور بڑی امی کی لڑائی ہو گئی ہے اور امی نے ابان بھائی کو تھپڑ مارے ہیں۔ زاویار کو کچھ سمجھ نہیں آیا،
اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ہی میں اسے تھپڑ لگایا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، آنسو تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ زیبی بھائی کرے نا میری مدد، ابان کو اپنی اماں کے پاس واپس جانا تھا، مگر وہ دونوں اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئے تھے۔ زاویار ہٹو یہاں سے، مجھے اماں جان کے پاس جانا ہے۔ زاویار میں نے کہا ہٹو یہاں سے، وہ چلایا جا رہا تھا، مگر زاویار پر کہاں اثر ہو رہا تھا۔ میرے بھائی بیٹھو چپ کر کے، بڑی امی اور امی بات کر رہی ہیں نا، اور مجھے نہیں لگتا ہمیں بڑوں کے معاملے میں پڑنا چاہیے۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنی ماں کے لیے جو الفاظ اس نے سنے تھے وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوا تھا، مگر جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ اس کے صبر کو ختم کر چکے تھے۔ اس کی ماں کی پاک دامنی کا گواہ وہ خود تھا، اور اس عورت نے اس کی ماں پر کس طریقے سے گھٹیا الزامات لگائے تھے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کائنات تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو بہتر ہوگا تم مجھ سے بات کرو، اور کیا چاہتی ہو تم؟ یہاں رہ رہی ہو، سارے حق تمہیں مل رہے ہیں، اس کے علاوہ اور تمہیں چاہیے کیا؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کائنات شاہ سے بات کر رہی تھی، اور کائنات شاہ آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے روزینہ شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک تم اس گھر میں ہو تب تک مجھے کچھ بھی مکمل نہیں ملے گا، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تمہیں عزت نفس نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، بلکہ دیکھو بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر ابھی بھی اس گھر میں موجود ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی نا روزینہ، تو پہلی فرصت میں انسان کو چھوڑ کر چلی گئی ہوتی، مگر تمہیں تو دیکھو سکون کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لے کر اسی گھر میں موجود ہو۔ روزینہ شاہ نے سامنے کھڑی اس مکار عورت کو دیکھا تھا جو اس سے سب کچھ چھین چکی تھی، اب بس ایک چھت بچی تھی جو اس کا سہارا تھی، اور وہ عورت اسے اس سہارے سے بھی محروم کرنا چاہتی تھی۔ روزینہ شاہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کائنات شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگی، تم بات کرتی ہو بے وفائی کی، اور تم نے کہا کہ میں چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی، تو کائنات شاہ بے وفائی عزیز سائیں نے نہیں بلکہ عزیز سائیں سے کروائی گئی۔ جو تم نے کروائی تھی وہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، اور تم کہتی ہو میں عزیز سائیں کو چھوڑ کر چلی جاؤں، تو یہ غلط فہمی تمہاری ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہوں گی، چاہے اس گھر میں اب تمہارا راج چلتا ہو، لیکن یہ بات تمہیں روز روز یاد آئے گی کہ عزیز شاہ کی پہلی بیوی ہوں میں، ان کی پہلی اولاد کی ماں ہوں، اور دوسری عورت ہمیشہ دوسری رہتی ہے، اور یاد رکھو تم کائنات شاہ کہ تم دوسری عورت ہو۔ وہ کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں بولی تھی، مگر آج ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا تھا ان کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو، ایک سیکنڈ لگے گا مجھے تمہیں یہاں گھر سے دھکے مار کر باہر پھینکنے میں، جیسے عزیز شاہ کے دل سے نکالا تھا نا تمہیں، اس گھر سے بھی نکال دوں گی۔ اگر یہاں پر رحم کھا کر تمہیں رہنے دیا ہے نا تو چپ کر کے رہو، ورنہ تمہارے ساتھ جو میں کروں گی نا روزینہ، وہ پورا زمانہ دیکھے گا۔ میں کائنات شاہ ہوں، آج تک جس چیز پر میری نظر پڑی ہے اس چیز کو حاصل کیا ہے، اور تم میرا مقابلہ کرو گی؟ کائنات شاہ کا غصہ آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں کائنات شاہ کی نظر پیچھے کی طرف گئی جہاں سے عزیز شاہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ دیکھیے روزینہ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ ان کی پہلی بیوی ہیں، میں جانتی ہوں، مگر آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ ابان میرے بھی بیٹے جیسا ہے، میں اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ خدا کا خوف کریں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ روتے ہوئے روزینہ شاہ کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ روزینہ شاہ حیرانی سے کائنات شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے میں شاہ صاحب کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس آپ بھول جائیں جو ہوا۔ میں تو دل سے آپ کو اپنی بہن سمجھتی ہوں، مگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن آپ نے میرے بیٹے جیسے ابان پر ہاتھ اٹھانے کا الزام لگایا مجھ پر۔ خدا کے لیے روزینہ، ہم ایک ہو کر بھی تو رہ سکتے ہیں نا؟ روزینہ شاہ حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یکدم ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس سے اس طریقے سے بات کرنے لگی؟ یکدم ان کا لہجہ کیسے بدل گیا؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ پیچھے سے غصے بھری آواز ان کے کانوں تک آئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا رخ بدل کر پیچھے کی جانب دیکھا تو عزیز شاہ کو دیکھ کر وہ بالکل ٹھہر گئی، البتہ کائنات شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ عزیز شاہ غصے سے آگے بڑھنے لگے۔ شاہ سائیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تم نے کائنات شاہ پر ہاتھ اٹھایا؟ روزینہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے ہرگز نہیں یہ سوچا تھا کہ تم ایسی جاہلانہ حرکت کرو گی۔ میں نے تو تمہیں پڑھی لکھی سمجھدار عورت سمجھا تھا، اور تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اس پر الزام لگا رہی ہو کہ اس نے ابان کو مارا۔
آواز اتنی زور کی تھی کہ کمرے سے وہ تینوں بہن بھائی باہر آ چکے تھے۔ شاہ صاحب، میں نے معاف کرتی ہوں، آپ پرسکون ہو جائے، میں نہیں چاہتی اس گھر کا سکون برباد ہو، جو ہو گیا اسے بھول جائیں۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یا کوشش نہیں بلکہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ ابان اپنی اماں کو منت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب دیکھیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یقین کریں مجھ پر، آپ اتنے سالوں سے میرے ساتھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسی ہوں؟ یقین کریں مجھ پر۔ وہ عزیز شاہ کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہاں پر موجود اس فرد کو کہاں اس پر یقین تھا۔ آج تم نے جو حرکت کی ہے نا روزینہ، میرا دل کر رہا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں۔ اس حویلی کی عورتوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے اس حویلی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ابھی کے ابھی تمہیں اس حویلی سے نکال دوں۔ اور یہ تھی سید ابان عزیز شاہ کے صبر کی حد۔ اگر حویلی سے ہی نکالنا ہے بابا سائیں تو اس عورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ اس نے نہ صرف مجھے مارا بلکہ اماں سائی پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ خاندان کی عورتوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی؟ تو صحیح کہا آپ نے، یہ عورت واقعی میں شاہ خاندان سے نہیں ہے، تب ہی ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے۔ اور اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا گیا۔ ربائشہ نے آگے بڑھ کر عزیز شاہ کو روکنا چاہا۔ بابا سائی نہیں، بھائی کو کچھ مت کریں، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ ایک اور تھپڑ، پھر تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ روزینہ شاہ تو حیران ہو کر اپنے اس شوہر کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کئی سال پہلے وعدہ کیا تھا، شاہ سائی اگر ہمارا بچہ کوئی شرارت کرے گا تو کیا میں ان کو ماروں گی؟ اور اگر ہم نے ان کی بات کو نظر انداز کیا تو وہ کیا سر پر چڑھ جائیں گے؟ وہ کپڑے سمیٹتے ہوئے عزیز شاہ کو بتا رہی تھی، جو بستر پر لیٹے موبائل چلا رہے تھے۔ ان کی بات پر موبائل کو ایک طرف رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خبردار روزینہ، میرے بچوں پر ہاتھ اٹھانا دور کی بات، اگر تم نے ان سے اونچی آواز میں بات بھی کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ جی، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو انہیں… ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ عزیز شاہ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ اگر بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، نہ کہ انہیں مار کر۔ اور بات رہی میرے بچوں کی، تو انہیں مارنا تو دور کی بات، کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرنی ان سے، ورنہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور روزینہ شاہ ان کی بات پر مسکرانے لگی۔ دیکھیں گے، ہاں دیکھ لینا۔ چند سال بعد کی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کہاں وہ پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ میرے بچوں پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا پھر اونچی آواز میں بات کی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور آج وہ خود اپنے بیٹے پر تھپڑوں کی بارش کر رہے تھے۔ وہ حیران تھی، آج پہلی بار انہیں لگا تھا وہ حقیقت میں ہی عزیز شاہ کو کھو چکے ہیں۔ کائنات شاہ سے شادی کرنے کے بعد بھی انہیں ایک یقین تھا کہ عزیز شاہ ان کے ہیں، چاہے دوسری بیوی آ گئی ہو تو کیا ہوا، پہلی بیوی کا مرتبہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور وہ ان کی اولاد کی ماں ہیں تو وہ ہرگز انہیں نہیں کھو سکتے۔ مگر آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ کھو چکی ہیں۔ ابان بس مار کھائے جا رہا تھا۔ عزیز شاہ کو پتہ نہیں کون سی بات اتنی ناگوار گزری تھی کہ اپنے بیٹوں پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگے تھے۔ کائنات شاہ سینے پر بازو لپیٹے وہ منظر دیکھ رہی تھی، دل اندر تک خوشی محسوس کر رہا تھا۔ سب کچھ ان کا تھا، اور آج تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ بابا سائی نہ کریں، زاویار اور ربائشہ دونوں ابان کو پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بات کائنات شاہ کو ناگوار گزری تھی۔ بڑی محبت جاگ رہی ہے اپنے سوتیلے بھائی سے، وہ دونوں کی طرف دیکھ کر سرگوشی والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ مار کھا رہا تھا اور انہیں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں اس سے پیچھے کی جانب لے گئے اور مار ختم ہوئی تو پھر سے کائنات شاہ کے دل میں جلن کی ایک آگ اٹھی تھی۔ یکدم روزینہ شاہ کسی خواب کی کیفیت سے باہر آئی، ابان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب لے گئی۔ عزیز شاہ کائنات شاہ کو بازو سے تھام کر یقین کروا رہے تھے کہ ان کا مرتبہ یہاں پر سب سے اوپر ہے، کوئی بھی ان پر الزام لگا کر انہیں عزیز شاہ کے دل سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ عزیز شاہ کے دل پر راج کرتی تھی، ان کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے۔ وہ بالکل مہارانیوں کی طرح چلتے ہوئے اب اپنے کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ پیچھے وہ دونوں کھڑے رہ گئے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان سب میں غلطی ابان کی نہیں ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سامنے ان کی ماں تھی۔ دانی 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 دانی۔ وہ دونوں گھر داخل ہوتے ہی اسے پکارنا شروع ہو گئے، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ آدم نے چوکیدار کو بلایا تھا جو اب ان کے سامنے حاضر تھا۔
روز کو کافی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اور وہ گھر میں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ چوکیدار ان کے سامنے موجود تھا۔ دانین بی بی کہاں ہے؟ آدم نے روبدار آواز میں کہا۔ چوکیدار 2 منٹ خاموش رہا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ دانین بی بی تھوڑی دیر پہلے اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی گئی ہیں۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکی۔ سامان ان کے پاس تھا۔ میں نے بڑے صاحب کو فون کر کے بتایا تو انہوں نے کہا بس اس بات کو نظر انداز کر دو۔ چوکیدار جانتا تھا وہ ان دونوں کو بتا چکا۔ آدم نے اس کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ چوکیدار جتنا جانتا تھا وہ انہیں بتا چکا تھا۔ آدم نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آدم وہ کہاں گئی ہوگی؟ ہمیں بڑی مشکل سے ٹکٹ ملی ہے اور اس شہر میں وہ انجان ہے، کہاں ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات کہ وہ گئی کیوں؟ وہ تو ہمارا انتظار کر رہی تھی کہ ہم ٹکٹ لے کر کب واپس آئیں گے۔ اور چوکیدار کہہ رہا تھا وہ روتے ہوئے گئی ہے۔ آدم مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا ہوا تو یاد رکھنا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے روپ میں آ رہی تھی۔ روز 2 منٹ کے لیے پرسکون رہو، مجھے سوچنے دو۔ اگلے ہی پل ابان اپنے کمرے سے باہر آیا، ان دونوں کو پریشان دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھتے ہوئے ان لوگوں کے قریب آیا۔ کیا کوئی مر گیا ہے کہ تم دونوں اتنے پریشان ہو؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اب سگریٹ جلا کر کش پہ کش لے رہا تھا۔ ڈیول بھائی، دانی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نے اسے کہا تھا ہمارا انتظار کرنا مگر ہمارے آنے سے پہلے ہی وہ کہیں جا چکی، اور چوکیدار کہہ رہا ہے وہ اپنا سامان لے کر گئی ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ساری بات اس کو ہوش گزار کر چکی تھی۔ کچھ پل پہلے ہوا واقعہ ابان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، کیسے اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا اور پھر اسے اسی کے گھر میں باتیں سنا کر چلی گئی۔ اس سے تو غصہ ابھی بھی اس لڑکی پر تھا مگر وہ ان لوگوں کو یہ بتا کر اور پریشان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بغیر بتائے چلی گئی ہے، یا پھر وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا ہے، یعنی بلیک ڈیول کو ایک لڑکی نے تھپڑ مارا ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، جس کا نام سنتے ہی لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے ایک لڑکی نے تھپڑ مارا، وہ یہ بات ہرگز کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کے گاؤں سے کوئی آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنی طرف سے چند لفظ بنا کر ان دونوں کو بتا دیے۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن ڈیول بھائی، چوکیدار تو کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلی گئی ہے اور وہ روتے ہوئے گئی ہے، تو پھر کیسے؟ اور یہی سوال آدم کے بھی ذہن میں تھا۔ میں نے تم لوگوں کو کہا ہے نا کہ اس کے گاؤں سے اسے کوئی لینے آیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ گھر پر کوئی آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھی، اسی لیے رو رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ مین روڈ پر آیا ہے تو سامان لے کر چلی گئی۔ وہ ان کی اس تفتیش سے پریشان ہو چکا تھا۔ مختصر سے لفظوں میں جان چھڑوانا چاہا مگر وہ دونوں کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ لیکن ڈیول بھائی، وہ ہمیں بتا کر تو جا سکتی تھی نا، کتنے مشکل سے ہم لوگ ٹکٹ لائے، اور بتانا تو چھوڑو، ہم سے مل کر تو چلی جاتی۔ وہ سالا تو ٹکٹ دے ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں بالکل، تو میڈم نے گن ان کی پٹی پر رکھی۔ یہ ٹکٹ دے گا یا تجھے اوپر کی ٹکٹ دوں؟ اس بیچارے کے چہرے پر پریشانی تو چھوڑو، پتہ نہیں کون کون سے تاثرات آ رہے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ٹکٹ دے ہی تھی، اور دیکھو تمہارا اتنا سب کچھ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ تو چلی گئی۔ آدم کو جب پوری تسلی ہو چکی تھی، وہ اب پرسکون تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، اور آدم کو یقین تھا وہ وہاں جا کر ضرور خیریت کی اطلاع دے گی۔ تو اب وہ دونوں پرسکون تھے، مگر روز کے ذہن میں وہی سوال تھا کہ آخر کون سا گاؤں والا بندہ اچانک آ گیا اور اسے لے بھی گیا، کیونکہ جتنا عرصہ وہ یہاں رہی تھی اس نے بتایا تھا کہ اس کا گاؤں میں کوئی بھی نہیں یہاں رہتا، تو پھر اچانک سے کون آ گیا تھا؟ مگر ابھی وہ یہ زیادہ سوال نہیں کر سکتی تھی، رات بہت ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جب پیچھے سے ڈیول کی آواز ان کے کانوں تک آئی تھی۔ کل اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے چلتے بننا، جس وجہ سے تم دونوں کو یہاں پہ روکا تھا وہ وجہ ختم ہو چکی ہے، تو اب اپنا راستہ ناپو اور کھسکو میرے گھر سے۔ وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا اور پیچھے وہ دونوں دان چباتے ہوئے رہ گئے۔ وہ لڑکی جا چکی تھی اور بلیک ڈیول نے جھوٹ بولا تھا، مگر اسے افسوس بھی نہیں تھا۔ اس سے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بلیک ڈیول نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا، اور وہی جھوٹ اسے اندر سے کھا رہا تھا، مگر اسے خود کو نارمل کرنا تھا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔